ان اتارا گیا، من سے، پیچھے پڑا من کہاں، مما، ٹھیک ہے. قبل کا اس کا روٹ ہے قاف بے لام، اور کا کس کے لیے ہے؟ مخاطب کے لیے. الیکا کی طرح، قبل کا، ومن قبل، وبالآخرتی، بے کا کیا مطلب ہے؟ ساتھ. اور آخرت کس سے ہے؟ آخر سے. آخر کس کو کہتے ہیں؟ آخری، لاسٹ، قیامت کا دن. بالآخرتی ہم وہ، یوقنون یقین رکھتے ہیں. اور یوقنون کا جو روٹ ہے وہ ہے یا قاف نون، یوقنون. اولئکا، اولئکا کا معنی ہوتا ہے یہی لوگ. علا، علا کا کیا مطلب ہے؟ اوپر، پیچھے پڑھا آپ نے کہاں؟ علیہم، علا اور ہم تھا. علا کا مطلب ہوتا ہے اوپر. اولئکا علا ہدن، ہدن پڑھا، ہدن للمتقین. من پڑھا سے، ربہم رب پڑھا آپ نے، ہم ان کے، ہم اور ہم ایک ہی چیز ہے. ربہم اصل میں کیا ہے؟ رب اور ہم. واولئکا اور یہی لوگ، ہم وہ، المفلحون کس کی جمع ہے؟ المفلح کی. المفلح، مفلح کا لفظ جو ہے فلاح سے ہے. مفلح، فا لام ہا، فا لام ہا. فلاح کہتے ہیں کامیابی، اور مفلح کہتے ہیں کامیاب ہونے والے. ٹھیک ہے. تفسیر دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، حروف تہجی عربک الفابیٹس کے لیٹرز ہیں. الف جس سے الف با تا شروع ہوتا ہے، اور انہی میں سے ایک ہے لام، اور انہی میں سے ایک ہے میم. الف لام میم، ان کو لکھا اکٹھے جاتا ہے لیکن پڑھا الگ الگ جاتا ہے. چونکہ الگ الگ پڑھا جاتا ہے اس لیے ان کو حروف مقطعات بھی کہا جاتا ہے. مقطعات. اور مقطعات کا لفظ جو ہے یہ قطع کرنے سے. قطع کرنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کاٹنا. کاٹ کے چیز کو کیا کیا جاتا ہے؟ الگ الگ کر دیا جاتا ہے. مثلا آپ سبزی کاٹتے ہیں نا، کیا معنی ہوتا ہے کاٹنے کا؟ جی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. تو یہ حروف لکھے اکٹھے جاتے ہیں اور پڑھے الگ الگ جاتے ہیں، توڑ توڑ کر پڑھے جاتے ہیں، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. یہ قرآن مجید کی کئی ایک سورتوں کے شروع میں آتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ الف لام میم سے مراد، ایک اس کا معنی بیان کیا گیا کہ یہ کسی چیز کا نام ہے، یا تو اللہ کا نام ہے، یا کسی سورت کا نام ہے، یا کسی اور چیز کا نام ہے. یعنی الف لام میم کیا ہے؟ یہ ایک رائے ہے، ایک اوپینین، کیا کہ یہ کسی چیز کا نام ہے. یعنی اگرچہ حروف ہیں الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جب الف لام میم لکھا جاتا ہے تو یہ اس کا ایک معنی ہے. اور معنی کیا ہے؟ یا تو اللہ کا نام ہے، یا پھر یہ کسی سورت کا نام ہے. دوسرا اوپینین یہ ہے کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے. there is no meaning. یہ بس صرف لیٹرز ہیں، الف لام میم. تیسرا یہ کہا جاتا ہے کہ معنی تو ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے. اللہ عالم بمرادہ، اللہ کو پتا ہے اس کا کیا معنی ہے الف لام میم کا. ایک اور معنی یہ بھی بتایا گیا کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، اور میم سے مراد محمد ہے. اللہ کی طرف سے یہ کلام آیا ہے، جبریل لائے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے. چوتھی رائے یہ ہے کہ اس کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی جائے، نہ یہ کہا جائے کہ کوئی معنی ہے، اور نہ یہ کہا جائے کہ کوئی معنی نہیں ہے. الف لام میم بس الف لام میم، کچھ بھی نہیں کہا جائے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز قرآن مجید میں موجود ہو اور اس کے بارے میں کچھ بھی نہ کہا جائے؟ یہ سارے اوپینین سمجھ آ گئے. اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور باتیں کہی گئی ہیں جن کی تفصیل اس وقت ضروری نہیں، اتنی بات کافی. لیکن جو سب سے راجح کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ جس کو ہم پریفر کر سکتے ہیں، وہ رائے امام ابن تیمیہ، تا یا میم یا ہا، تی می یا کی رائے ہے. اور وہ رائے یہ ہے کہ ان حروف کو صورتوں سے پہلے لانے کا مطلب یہ ہے کہ عربوں کو اس کلام سے عاجز کیا جائے، حیران کیا جائے کہ دیکھو کہ وہ قرآن جو حروف سے مل کر بنا ہے تم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں لا سکے.
تو یہ اشارہ ہے قرآن کے معجزہ ہونے پر۔ الف لام میم حروف ہیں اور قرآن مجید انہی حروف پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید ایسا کلام ہے کہ جس کے مقابل کوئی انسان کلام لا ہی نہیں سکا، اور یہ چیلنج اس وقت کیا گیا تھا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، انہیں چاہیے کہ کوئی بات اس جیسی لا کے تو دکھائیں اگر وہ سچے ہیں کہ یہ کسی انسان کا لکھا ہوا ہے۔ تو بنیادی طور پر ان حروف کے شروع میں لانے کی حکمت یہ ہے کہ جو سننے والا ہے اس کی توجہ سننے کی طرف مبذول کرائی جائے، جیسے الف لام میم۔ تو جب اصل کلام سے پہلے یہ حروف آتے ہیں تو جو سننے والا ہے وہ الرٹ ہو جاتا ہے، یعنی سامع کو الرٹ کرنے کے لیے یہ حروف آئے ہیں۔ اور یہ قرآن حروف کا مجموعہ ہے، حروف پر مشتمل ہے۔ ان حروف سے مل کر الفاظ بنے ہیں، اور الفاظ پھر آیات، اور آیات سے مل کر پورا قرآن مجید۔ لیکن اس جیسا کلام کوئی اور لا نہیں سکا۔ تو یہ حروف قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن مجید کلام ہے، حروف کا مجموعہ ہے۔ الف لام میم جیسے اور بہت سے حروف ہیں اس میں، تم بھی ان حروف کو جوڑ کے کچھ بنا کے لاؤ، تم اس جیسا کچھ نہیں لا سکے۔ ذالک، ذا جو ہے اسم اشارہ کے لیے، اور لام جو ہے دور کے لیے، ذالی، اور کا مخاطب کے لیے۔ ذالکہ کا لفظی معنی ہوتا ہے وہ۔ عربی زبان کا ایک اسلوب یہ ہے کہ جب کسی چیز کی بلندی اور عظمت کا اظہار کرنا ہو تو اشارہ قریب سے نہیں بعید سے کیا جاتا ہے۔ جب کسی چیز کی بلندی کی طرف اشارہ کرنا ہو تو یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں۔ یہ اسی طرح جیسے ہم اردو میں تم کی جگہ آپ کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ آپ کیوں کہتے ہیں؟ ادب کے لیے، احترام کے لیے۔ انگریزی میں کوئی ایسی چیز نہیں۔ بعید کا لفظ ہے جس کا معنی ہے دور کی چیز، اور قریب جو ہے قریب کی چیز۔ تو اسم اشارہ بعید، جو ٹیکنیکل لفظ ہے ذالکہ کو کہنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ اسم اشارہ بعید۔ تو عربوں کے ہاں جب کسی چیز کی اہمیت جتانا مقصود ہوتا تو وہ سامنے رکھی ہوئی چیز کو یہ نہیں کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ وہ۔ کیوں؟ اہمیت دے، رسپیکٹ، بلندی۔